بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی غیر معمولی مسلم خاتون کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے مردوں کے معاشرے میں تخت پر بیٹھ کر تاریخ کو حیران کر دیا۔ وہ خاتون جو صرف ایک بادشاہ کی بیٹی ہی نہ تھی بلکہ خود سلطان بنی۔ ناظرین کرام، کہانی کا آغاز ہوتا ہے 12ویں صدی کے اس دور سے جب دہلی کا تخت ایک ایسے مرد مجاہد کے زیر سایہ تھا جسے تاریخ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے۔ التمش ترک نسل غلام تھے جنہیں ان کی غیر معمولی صلاحیتوں، شجاعت، علم دوستی اور عدل پروری نے وقت کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت دہلی کو مضبوط کیا بلکہ اسلامی تہذیب، علم اور عدل کو فروغ دیا۔ ان کا شمار ان سلاطین میں ہوتا ہے جنہوں نے خلافت عباسیہ سے سند خلافت حاصل کی، جو برِ صغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ سلطان التمش کی اولاد میں کئی بیٹے شامل تھے، لیکن ان کی نگاہ انتخاب جس پر پڑی وہ تھی ان کی بیٹی رضیہ۔ رضیہ نہ صرف حسین و باوقار تھیں بلکہ بے مثال ذہانت، جرت اور فہم و فراست کی حامل تھیں۔ سلطان التمش نے اسے شاہی علوم، عربی و فارسی، ادب، فقہ، سیاست اور جنگی فنون کی باقاعدہ تربیت دلوائی۔ وہ اکثر دربار کے اجلاسوں میں شریک ہوتیں، سفارتی گفتگو میں حصہ لیتیں۔ التمش اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے سلطنت کے اہل نہیں، اگر کوئی میرے بعد حکومت کا اہل ہے تو وہ صرف رضیہ ہے۔ مگر افسوس، جب 1236 میں سلطان التمش وفات پا گئے تو دربار کے امراء نے ایک عورت کو سلطان ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے التمش کے نالائق بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا، جو عیاشی، بدعنوانی اور ظلم کی علامت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس کی والدہ شاہ ترکان نے سلطنت کے معزز علماء اور مشیروں کو قید کرانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عوام التمش کے سنہرے دور کو یاد کر رہے تھے اور ان کی نگاہیں رضیہ کی طرف تھیں۔ چند ماہ میں دہلی میں عوامی بغاوت پھوٹ پڑی، رکن الدین فیروز قتل ہوا اور 1236 ہی میں عوام کے مطالبے پر رضیہ سلطان تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوئیں۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے پورے برِ صغیر کو چونکا دیا۔ ایک عورت مردوں کے معاشرے میں بادشاہوں کی جگہ لے رہی تھی، لیکن رضیہ نے صرف نام نہیں بدلا، انہوں نے نظام کو بھی بدلا۔ وہ اپنے آپ کو سلطانہ نہیں کہلاتی تھیں بلکہ سلطان کہلواتی تھیں۔ ان کی حکومت عدل، اصلاحات اور عوامی فلاح و بہبود کا نمونہ تھی۔ انہوں نے سلطنت میں قانون کی بالادستی قائم کی، فوج کو منظم کیا، بازاروں میں انصاف فراہم کیا اور عوام کی شکایات سننے کے لیے جمعے کو عوامی عدالت لگاتی تھی۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کا دورہ کرتیں تاکہ رعایا کی اصل حالت جان سکیں۔ وہ خود سادہ لباس پہنتی تھیں لیکن ان کے فیصلے سلطنت کو جگا دیتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ رضیہ سلطان نے اپنے قریبی وفادار اور حبشی نسل مشیر جمال الدین یاقوت کو دربار میں اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ اس پر درباری امراء نے اعتراضات اٹھائے اور الزام لگایا کہ سلطان غلاموں پر بھروسہ کر رہی ہے۔ یہ الزام دراصل طاقت کے توازن کو ہلانے کی ایک سازش تھی۔ اسی سازش کا نتیجہ تھا کہ سلطنت کے طاقتور گورنر ملک التونیا نے بغاوت کر دی۔ یاقوت قتل ہوا اور رضیہ سلطانہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن تقدیر کا کھیل دیکھیے، التونیا جو ایک دشمن کے روپ میں سامنے آیا تھا، وہ رضیہ کی فراست اور شجاعت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے رضیہ سے نکاح کر لیا۔ دونوں نے سلطنت کو واپس لینے کی کوشش کی، لیکن اب دہلی کے امراء ایک نیا بادشاہ لا چکے تھے۔ ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اور 1240 میں رضیہ سلطان اور ملک التونیا دونوں شہید کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے جب رضیہ شہید ہوئیں تو ان کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جسم پر جنگ کے زخم نمایاں تھے۔ ایک خاتون جو تخت سے میدان جنگ میں اتری اور پھر وہیں جام شہادت نوش کر گئی، مگر اس کی عظمت، اس کا وقار تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج دہلی میں رضیہ سلطان کی قبر ایک گمنام گوشے میں واقع ہے، سادہ، خاموش لیکن ایک شاہکار کی یادگار۔ وہ قبر گواہی دیتی ہے کہ ایک دور میں ایک مسلمان عورت پورے عدل و جلال کے ساتھ مردوں کی سلطنت میں اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی عدل، دانائی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔